اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام. دہے کرامت کریمہ اہل بیت. آپ کو یہ لقب کریمہ اہل بیت کب ملا؟ اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. اس سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کروں، جب کبھی معصومین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یعنی ان کی سیرت، ان کے اخلاق، فضائل، کمالات، احادیث، واقعات پڑھنے لگتے ہیں، ایک شدت سے خواہش اٹھتی ہے، اے کاش خدا 14 زندگیاں دیتا، پوری ایک زندگی کسی ایک معصوم کے در پہ گزار دیتے، پوری ایک زندگی کبھی روضہ رسول کے ساتھ لگ کے اس سے کسب فیض کر کے، سیر و سیرابی کر کے، کشف کرامات کر کے، سیر و سلوک کر کے ان کے در پہ گزار دیتے. پھر دوسری زندگی ملتی تو نجف اشرف کی گلیوں کی خاک چھانتے، جوار امیر المومنین میں رہ کے ان کے دسترخوان فیض سے خوشہ چینی کر کے آپ کے دسترخوان فیض سے سیرابی کرتے، کمالات کو درک کرتے. تیسری زندگی ملتی جناب سیدہ کی خاک چھانتے، ان کے در پر جاروب کشی کرتے. ایک ایک زندگی پوری کی پوری ایک معصوم کے ساتھ گزار دیتے، پھر جا کے حق ادا ہوتا کہ ہم نے ان سے کچھ کسب کیا. لیکن جہاں یہ میرے دل میں خواہش اٹھی 14 زندگیاں ہوتی اور ہم 14 معصومین کے در پہ گزارتے، پھر خیال آیا نہیں، 14 زندگیاں کافی نہیں تھیں، ہمیں ایک اور زندگی ملتی کہ ہم جناب زینب کے در پر گزارتے، ایک زندگی جناب سکینہ کے در پہ گزار دیتے، ایک زندگی مولا عباس کے در پہ گزار دیتے، ایک زندگی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے در پہ گزار دیتے، اور ایک زندگی قم میں. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جو لوگ قم میں جاتے ہیں وہ وہاں سے واپسی پسند نہیں کرتے، وہ وہاں کے ہو جانا پسند کرتے ہیں، وہ وہیں بس جانا پسند کرتے ہیں، وہ وہیں رہ جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کرامات کو کشف کرتے ہیں. اگر صرف بی بی معصومہ قم کا ہی ذکر کریں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہیں کے رہ جاتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو؟ بہت سے لوگوں نے ایسی خواہش کی کہ ہم جناب سیدۃ النساء العالمین ریحانہ رسول کے در پر زندگی گزاریں. لیکن شہزادی کونین چونکہ آپ کا روضہ متعارف نہیں ہے، وصیت جناب سیدہ کے مطابق 40 قبریں مخفی بنائی گئیں. ایک عالم دین کا ذکر ملتا ہے، آیت اللہ شہاب الدین نجفی مرشی کے والد آیت اللہ محمود مرشی کا. جناب محمود مرشی یا پھر ان کے بھی والد سے یہ بات نقل ہوتی ہے. اچھا، پہلے تو آیت اللہ محمود مرشی کے بارے میں جان لیں. عالم برزخ میں آپ کو کیا مقام حاصل ہے؟ عالم برزخ میں آپ قبر امام حسین پر، ان کی روح پاک پر تلاوت قرآن کرنے پر معمور ہیں. پاک ارواح کو برزخ میں بھی اعلیٰ مقام ملتا ہے. یہ ان کی طہارت باطنی ہے کہ انہیں عالم برزخ میں یہ مقام ملا. عالم مکاشفہ سے، عالم ارواح سے، عالم ثانی سے یہ رابطہ رکھنے والے افراد نے خبر دی کہ آیت اللہ نجفی مرشی کے والد کا احوال برزخ یہ ہے کہ وہ قبر امام حسین پر ان کی روح مجاور ہے اور وہ آپ پر ہدیہ قرآن تلاوت کر کے مامور ہے اس کام پر. انہی آیت اللہ محمود مرشی نے 40 راتوں کا ایک عمل کیا اور قبر امیر المومنین علیہ السلام میں، کیونکہ آپ نجف کے رہائشی تھے، قبر امیر المومنین علیہ السلام پر
انہوں نے چلہ کیا 40 راتوں کا، اور جب ان کا چلہ مکمل ہوا تو توسل کیا کہ آپ کو قبر اصل جناب سیدۃ النساء العالمین کا پتہ مل جائے، تاکہ آپ ان کے جوار میں مقیم ہو کر ان سے کسب فیض کریں، فضیلت حاصل کریں۔ جیسا کہ ابھی میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ایک زندگی مل جائے، آیت اللہ محمود مرشی نے اسی بات کی خواہش کی کہ انہیں جناب سیدہ کا جوار مل جائے اور وہ وہاں کسب فیض کرے۔ ان کے چلے کے جواب میں امیر المومنین آپ کو خواب میں تشریف لائے اور جواب دیا۔ 2 روایات ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی روایت یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں وصیت زہرا کو پامال کر دوں؟ تو جواب میں محمود نجفی کہتے ہیں کہ میں تو اس فضائل اور ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو جناب سیدہ کی قبر کے جوار سے حاصل ہوگا۔ تو جواب میں مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر فضائل اور ثواب حاصل کرنا ہے تو ہم نے اسے جناب معصومہ قم کی قبر میں قرار دے دیا، جس نے ان کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے جناب سیدۃ النساء العالمین کی قبر کی زیارت کی۔ اور دوسری روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ آیت اللہ محمود مرعشی نے 5ویں اور 6ٹھے امام سے توسل کیا تھا، یعنی مولائے کائنات سے نہیں بلکہ 5ویں اور 6ٹھے امام سے توسل کیا تھا، اور جب توسل کیا تھا تو جواب آیا تھا کہ انت کریمۃ الاہل بیت، کہ آپ کے لیے کریمہ اہل بیت موجود ہیں، ان کا دامن تھام لیجئے۔ اچھا، وہ کریمہ اہل بیت سے نہیں سمجھے، علیک بالکریمہ اہل بیت۔ 5ویں 6ٹھے امام سے جب توسل کیا تو جواب آیا علیک بالکریمۃ اہل بیت، وہ سمجھے کریمہ اہل بیت جناب سیدہ ہیں اور توسل ان سے کیا جائے تو جواب ملے گا۔ جب وضاحت مانگی تو جواب آیا کہ کریمہ اہل بیت سے مراد ہماری دختر معصومہ قم ہیں۔ اس خواب کے بعد جناب محمود مرشی نے اپنے فرزند آیت اللہ شہاب الدین نجفی مرشی ان کو قم کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں نقل مکانی نہیں کر سکتا، آپ جائیے میری نیابت میں وہاں سلام عرض کیجیے۔ جب آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی قم تشریف لائے اور کسب فیض کیا، زیارت و سلام پیش کیا، اور اس وقت وہاں پر قم میں عبد الکریم حائری موجود تھے۔ آپ نے بہت اصرار کر کے روک لیا، اور جب آپ ایک مرتبہ قم رک گئے اس کے بعد 60 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر وہی بات کہ ہمیں اتنی زندگیاں ملیں کہ ہم ایک ایک زندگی ایک ایک مقدس ہستی کے در پر گزار دیں۔ آیت اللہ نجفی مرشی ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ شرف ملا کہ میں نے 60 سال تک وقت تہجد سے پہلے، حرم کے دروازے کھلنے سے پہلے، میں قبر معصومہ کا پہلا زائر ہوا کرتا تھا۔ 1-2 سال نہیں، 60 سال قبر معصومہ کا پہلا زائر، روزانہ پہلا سلام کرنے والا، خدام کے دروازہ کھولنے سے پہلے، تہجد سے پہلے ان کے روضے کے باہر حاضر ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح شیخ عباس قمی ارشاد فرماتے ہیں کہ ملا صدرہ فلسفے میں جن کا بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے یونانی فلسفے کی تحلیل کی اور اسلامی فلسفے کو ہم آہنگ کیا، اسلامی فلسفے میں انہوں نے مائل اسٹون طے کیے، ملا صدرہ جن کے اسفار اربع 4 سفر بڑے مشہور ہیں۔ اور ملا صدرہ جب کسی علمی مشکل میں ہوتے تھے، شیخ عباس قمی ارشاد فرما رہے ہیں جب ملا صدرہ کسی علمی مشکل میں ہوتے تھے، جناب سیدہ معصومہ سے توسل کر کے اپنے مسئلے کا حل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اب کوئی سوال کرے کیا یہ معصومہ ہے جس کے لیے باپ کہے کہ میں ان پر فدا، جس کے لیے معصوم کہیں کہ علیک بالکریمہ اہل بیت، کہ یہ کریمہ ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیے کریم کہتے کسے ہیں؟
اہل بیت کی ہستیوں میں دو کو یہ لقب ملا، ایک کریم اہل بیت ہیں جو کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور ایک کریمہ اہل بیت ہیں جو کہ بی بی معصومہ قم ہے۔ کریم اور جواد میں کیا فرق ہے؟ جواد اسے کہتے ہیں، سخی اسے کہتے ہیں جو مانگے سے دے۔ تاریخ میں بہت بڑے جواد، بہت بڑے سخی حاتم طائی کا ذکر ملتا ہے، اور جب حاتم طائی کا ذکر امام حسن علیہ السلام کے سامنے ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنا ہے کہ حاتم طائی کے 40 دروازے تھے اور 40 سے وہ دیا کرتا تھا، لیکن میرا بابا اتنا بڑا سخی ہے کہ وہ ایک دروازے سے اس طرح سے نواز دیتے ہیں کہ نسلیں دوسرے کی بخشش سے بے نیاز ہو جاتی ہیں۔ جن کا بابا ایسا ہو ان کے فرزند کو کریم کا لقب ملا۔ یہ مولا جو کہ کریم کے بابا ہیں، بخشیں اسے اونٹوں کی قطار جو ایک گدھا تھا، کیا مجھ سے بھی زیادہ وہ گرفتار بلا تھا، ہاتف کی ندا آئی کہ محتاج بڑا تھا، دعوائے غلامائی کیا اسے مجھ سے بھی سوا تھا، بندے کی طرف چشم عنایت نہیں کرتے، مجرم ہوں کیا ایسی کہ حمایت نہیں کرتے۔ جب ہم مولا کو واسطہ دیتے ہیں تو کریم مولا ضرور توجہ کرتے ہیں۔ وہ واقعے کی طرف اس شعر میں اشارہ تھا، جب ایک نابینا فقیر نے آ کے مولا سے روٹی کا سوال کیا اور مولا نے قمبر سے کہا اسے روٹی دے دیجئے۔ قمبر اس وقت سفر کی تیاریوں میں عجلت میں تھے، کہا مولا روٹی تو خوان میں لپیٹ دی گئی ہے، کہا خوان دے دیجئے۔ کہا مولا خوان تو سامان کے ساتھ ہودج پر باندھ دیا گیا ہے، کہا سامان سمیت ہودج دے دیجئے۔ کہا مولا ہودج تو اونٹ پر سوار کر دی گئی ہے، کہا اونٹ دے دیجئے۔ کہا مولا اونٹ تو قطار کے اندر بندھا ہوا ہے، کہا قطار دے دیجئے، اور قمبر نے گھبرا کر اونٹ کی مہار چھوڑ دی۔ تو یہ وہ کریم ہیں جو مانگنے سے اتنا دیتے ہیں، جو بنے مانگا دیتے ہیں، جن کے بیٹے کریم ہیں۔ اسی طرح ان کی دختر کریمہ ہیں، ان کو مولائے پانچویں اور مولائے چھٹے امام نے کریمہ اہل بیت کا لقب دیا ہے کہ علی قبل کریمہ اہل بیت۔ تو یہ کریمہ کتنا نہیں نوازتی ہوں گی، جیسے شیخ عباس قمی کا مل گیا کہ مشکل میں ملا صدرہ آپ سے توسل کیا کرتے تھے، اسی طرح بڑے بڑے علماء، بڑا مقام حاصل کرنے والے افراد کا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ صاحب تفسیر میزان محمد حسین طباطبائی کا طریقہ کیا تھا، اتنا بلند مقام حاصل کیا علم دین میں، ان کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ماہ رمضان میں جب روزے کے افطار کا وقت آتا تھا، پہلے آپ زری مقدس معصومہ قم پر جاتے تھے، زری کو بوسہ دیتے تھے، یعنی بوسے کے ذریعے افطار کرتے تھے، پھر گھر تشریف لا کے روزے کو کھولا کرتے تھے۔ یہ ادب، یہ احترام، یہ توسل لوگوں کو پہنچا لے گیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے، یا خدا توسل ہے شہزادی معصومہ قم کے واسطے ہمیں حقیقی ناصر، حقیقی منتظر بنا۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔